الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 30 ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انہیں ذکر کیا بیت اللہ کو کس لیے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا اللہ رب العزت نے تعارف کرایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ جو حرمات ہیں، جو شعائر ہیں، تو جو کوئی ان کی حقیقی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک سب سے بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جو تمہارے لیے پڑھ کے بتا دیے گئے ہیں۔ سورہ نام میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو شرک کے جو ٹھکانے ہیں اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس چیزوں سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اچھا، زور عربی زبان میں باطل بات، جھوٹی بات کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی یعنی کہ زور لفظ استعمال ہوگا حق بات کے خلاف۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور شہادت الزور و قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی چیز سمجھتے چلیں، جب کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس میں آپ کا
توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں جہنمی ہونا پکا ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے۔ وہ ضروری نہیں ہے وہ شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، بدعت ہو، وہ ضروری نہیں ہے بے عملی ہو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام آپ نے کیا اور اس پر آپ وہ توبہ نہ کر سکے جو توبۃ النصوح ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں، آپ وہ توبہ نہیں کر پائے، اس حال میں اگر آپ مر گئے، اب آپ کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، آپ کی بخشش ہو جائے اللہ کے اوپر ہے، وہ آپ کو جنت میں داخل کرے، ورنہ آپ کا جہنم میں ہونا پکا ہو گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا اور فرمایا، لوگوں، اللہ رب العزت نے جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ کیا شرک کے برابر قرار دیا ہے؟ کہ جو شرک کا گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے کی سزا۔ تو یہاں پر خاص طور پر اس بات کا مطلب کیا ہے، یہ ہم اس کو پڑھیں گے، اسے پہلے سمجھیے گا۔ اللہ نے فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین، مشرکین کی طرح نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ بہیم، غیر مشرکین بے، اس کے ساتھ وہ طرز نہیں جو مشرکین کا ہے۔ اب دیکھیں 3 علیحدہ علیحدہ باتیں۔ پہلی، مشرکین وہ اللہ کی مطلب یعنی کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہ اس چیز کے قائل تھے، اللہ کی خدائی کے وہ قائل تھے۔ مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے لیے کہ وہ جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ جو ان کے وہ بت، ان کو وہ خدا مانتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل باطل بات ہے۔ وہ اللہ ہی کی خدائی کے قائل تھے، ملکیت کے اللہ ہی کے قائل تھے، بہت ساری اللہ کی صفات کے قائل تھے، لیکن اس طرح کہ وہ اپنے شریکوں کو اللہ کا شریک مقرر کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے یعنی یہ حنفاء للہ کو کیسے سمجھایا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کر ابراہیم کے طریقے کی جو کہ یکسو تھا، یا جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ما کان ابراہیمن یہودیم ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کو ماننے والے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ خالق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ الہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ مشکل کشا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، قیام رکوع سجدہ جلسہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، قربانی اللہ کے لیے کریں گے، کسی کے لیے بھی مالی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی تعظیم کے لیے مالی عبادت نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کے لیے عبادت، جو مطلب اعتکاف ہے، طواف ہے، یا دیگر جو عبادتیں، جو بدنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، سفر ہوگا تقرب کی نیت سے اللہ کے لیے، وقوف ہوگا اعتکاف اللہ کے لیے، جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، محبت کریں گے اللہ کے لیے، نفرت کریں گے اللہ کے لیے، دوستی کریں گے اللہ کے لیے، دشمنی کریں گے اللہ کے لیے، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، رشتہ دار، دیگر دوست احباب، حتیٰ کہ ایک نبی اور امتی، یہ سب معاملات جو چلیں گے یہ سب اللہ کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے اگر ہم مختصراً بات کریں تو۔ اب جب وہ ایسے تھے تو اللہ رب العزت نے 2 طریقوں سے دیکھو سمجھایا نا، ایک کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ یکسوں ایک اللہ کے عبادت کرنے والے تھے۔ اب ایسے ہی ہمیں کہا گیا حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ،
اللہ کے لیے، عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، شرک اس میں نہ ہو، غیر اللہ کی تعظیم تمہیں چھو کے نہ گزرے، حتیٰ کہ جو چیزیں اللہ کے لیے مقرر و مخصوص ہیں، جیسے ہم پڑھیں گے اور پڑھتے ہو آ رہے ہیں، حرمات اللہ، شاعر اللہ، ان میں سے کسی بھی چیز کو لے کے غیر اللہ کے لیے اس میں اثبات نہیں کرنا، اسے سمجھنا ہے۔ مثلا دیکھو، کعبۃ اللہ کو کیا کہا گیا؟ طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اب کسی بھی یعنی کہ مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے اس طرح کہ اسے پاک کیا جائے گا اور اس طریقے سے اسے دھونا اس طریقے سے جیسے کعبۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھتا ہے، کسی اور جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ پہ اعتکاف ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے شریعت میں حکم نہیں ہے، جائز نہیں۔ کسی اور جگہ قربانی نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا، کسی اور جگہ قیام نہیں ہوگا، کسی اور جگہ جا کر ہم ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے نہیں ہوں گے، کسی اور جگہ قیام نہیں ہوگا، رکوع نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سر نہیں منڈوائیں گے۔ کسی اور جگہ پہ جا کے ہم کوئی سر منڈوانے والا معاملہ یہ نہیں ہوگا، یہ خالصتاً یعنی اللہ کے لیے یہ معاملہ ہے کہ جو حج کے بعد آدمی تحلیق کرتا ہے۔ اچھا، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اب اس میں سمجھے بات، آپ یہ سب کریں گے جان کے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کریں گے، آپ یہ جانیں گے کیا کیا حرمات اللہ ہیں، کیا کیا شاعر اللہ ہیں، آپ ان کا علم حاصل کریں گے کہ بھئی وہ اللہ کی شان کے لیے خاص ہیں، آپ اس کو اللہ کی شان کے لیے خاص رکھیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ علم ہی حاصل نہ کریں، حرمات کا پتہ ہی نہ، شاعر اللہ کا پتہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ انہی چیزوں کا اثبات غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہوگا اور آپ بھی اس میں شامل ہو رہے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، کعبۃ اللہ قبلہ ہے، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ قبلہ ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے نماز کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، حاجت کے لیے صرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی آپ قبر کے لیے کرنا شروع ہو جائیں، یہی تعزیے کے لیے کرنا شروع ہو جائیں، یہی علم کے لیے کرنا شروع ہو جائیں، کیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کے بارے میں، یہ تو حرمات اللہ، یہ شاعر اللہ، یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب یہ تھی حق بات اور یہ ہے باطل بات۔ یہ حق اور باطل کے درمیان کا جو فرق ہے یہ جاننے سے پتہ لگے گا، بغیر جانے کبھی پتہ لگ سکتا نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر وہ رحم و فضل کر دے کہ آپ کے سارے علاقے میں ہی شریعت کا نفاذ ہو جائے، آپ کا ہر بچہ اسی شریعت کے دائرے میں ہی پیدا ہو رہا ہو تو وہ جانتا ہوا بڑا ہوگا، لیکن ہمارا ایسا ہے نہیں، اس لیے جاننا ہم پر لازم۔ تو اس لیے کہا گیا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ ابھی ہم نے قول الزور کو نہیں پڑھا ہے، ابھی پھر ہم اسے پڑھیں گے، ذرا سمجھنا۔ اب اس سے پہلے اللہ کیا نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بات کیا؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، مشرکین والا طرز اللہ کے لیے نہیں رکھنا۔ تو اب اللہ نے ایک دفعہ پھر شرک کو بتایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بڑی اللہ جو مثال بیان کرتا ہے نا، اللہ کی بیان کرتا مثال بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جو اللہ کا شریک مقرر کرے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے گر گیا۔ کہاں سے گر گیا ہو؟ آسمان سے گر گیا ہے۔ جو آسمان سے گر گیا ہے میرے بھائی سمجھیں ذرا بات، اس کے قابو میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ گریوٹی کے قابو میں گرے جا رہا ہے نیچے، کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس وہ گرے گا نیچے، بس وہ نیچے گرے گا، آخر اپنے انجام کو پہنچے گا، وہ اس کی لاش کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، مر جائے گا، اس کی ایک ایک ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اب یہ گر رہا ہے، سنو ذرا بات کو۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کوئی پرندہ اس کو اچک لے،
کوئی پرندہ اس کو اچک لے، اور تہوی بہری ہو، یا اس کو ہوا اٹھا لے اور پھر کیا کرے، تہوی پھینک دے، فی مکان صحیح، دور کے کسی مکان میں لے آ کے، دور کے کسی جگہ پہ پھینک دے اس کو، پرندہ اچک لے، ہوا پھینک دے، دونوں ہی صورتوں میں وہ اپنی اصل حیثیت سے گر چکا ہے، اس کو اپنے اوپر اب اختیار رہا نہیں ہے، اس کو پرندہ اچک سکتا ہے، اس کو ہوا اٹھا کے پھینک سکتی ہے، وہ ان مخلوقات کے بھروسے چلا گیا، وہ ان مخلوقات کے بھروسے چلا گیا جو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے۔ آپ میری بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو اللہ کا شریک مقرر کرے۔ اب اس مثال کو ایک حدیث کی روح سے سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا شیئن فقط وکل الیہ، جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے اللہ اس کو اسی کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس مثال کی بالکل وضاحت دے دیتی، جب آپ نے شرک کیا نا، اللہ آپ کو اس شریک کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب سمجھے ذرا بات، آپ کی شکاوت و بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہوگا دینے والی ذات اللہ کی ہوگی، لیکن بدبختی یہ ہوگی کہ آپ اس کے لیے شکر ادا کر رہے ہوگے، اس کا تعظیم بجا لا رہے ہوگے، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوگے، اس کی گر رہے ہیں پرندے کے بھروسے، گر رہے ہیں ہوا کے بھروسے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب سمجھیں، اللہ نے اپنا شریک مقرر کیا ہے، باطل بات ہے، عقل لگتی، چھوڑو دلائل کو، عقل لگتی، باطل بات ہے، اللہ نے اپنا شریک مقرر کیا، باطل بات۔ اللہ نے اپنے لیے بیٹا چنا، عقل کو نہیں لگتی، بیوی کو چنا، عقل کو لگتی، ماں باپ کو چنا، عقل کو نہیں لگتی۔ اللہ نے اپنے نور سے کسی کو تخلیق کیا، اللہ نے کسی کو علم غیب دے رکھا ہے، اللہ نے اپنی صفات میں سے کسی مخلوق کو کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اور بھائی سنو ذرا، بڑی غور طلب بات، یہ کیا ہے؟ قول الزور، یہ سب کیا ہے؟ یہ قول الزور، باطل بات، جھوٹی بات، واجتنبوا قول الزور، باطل بات سے بچو، منہ سے باطل بات نہیں نکلنی چاہیے۔ نصیب پھوڑ دیا اللہ نے میرے، باطل بات۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ میری تو بخشش ہی ممکن نہیں ہے، باطل بات۔ ہم تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں، باطل بات۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ باطل بات۔ تم پڑھو نماز، ہماری نمازیں تو مدینے میں ہو رہی ہیں، باطل بات۔ زکوٰۃ جب خلافت کا نظام ہوگا جب دیں گے، جب ہمارے امام آئیں گے، باطل بات۔ بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی آپ کو یہ، لیکن مسئلہ یہی آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ کوئی آپ کا فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ سمجھے؟ میں نے قبلے کی تو مثال دی، قبلے کی تو بھی مثالیں گئیں۔ جو تعظیم اللہ کے شاعر کے لیے ہے وہ آپ اس کے علاوہ کسی اور چیزوں کے لیے تسلیم کرنا شروع ہو جاؤ۔ کون سا پتھر ہے اسے چومنے سے آپ کو برکت ملتی ہے، اور کون سا پتھر ہے اس سے جو گناہوں کو کھینچ لیتا ہے؟ حجر اسود کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ میں۔ ابھی دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی فضیلت و برکت ہو۔ زرکون، ٹائیگر، پکھراج، فلانا فلانا، ایران سے آیا، کہیں سے بھی آ جائے، کسی پتھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب سے بھی نکلا ہے، کسی بھی پتھر میں، باطل بات۔ واجتنبوا قول الزور، باطل باتوں سے بچو۔ وہ بات کرنی ہے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب مثالیں تھیں
جو میں نہ بیان کر سکا آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے اسی کو قیاس کر لیجیے گا. فرمایا ذالک یہ مثال غور طلب ہے. پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہوگا. بھائی میرے یہاں بھی دیکھ لو دو باتیں. پہلی، عربی زبان میں شعار کہتے ہیں قوم کے جھنڈے کو. بھائی میرے شعار کہتے ہیں قوم کے یا اس لباس کو جو مخصوص آدمی پہنتا ہو جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں یونیفارم، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور شعار کی جمع شاعر ہے، اور شاعر اللہ سے مراد، سنیں ذرا بات، یہ انہی آیات کے اندر سورہ حج کی انہی آیاتوں میں، یہ 2-3 رکوع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قبلہ منا مزدلفہ حجر اسود، وہی جتنے مقدسات ہیں سب شاعر اللہ ہیں. حرم میں، حرمین شریفین میں، مکہ مدینہ میں حرمین میں جتنے مقدسات ہیں سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ. اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ ان کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین بڑھتا ہے، یقین میں پختگی آتی ہے مزید. پھر سمجھیں اس بات کو، قرآن شاعر اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ قربانی کا جانور کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے. یہ کس کے لیے مخصوص ہو گیا ہے؟ دیکھو اس اونٹنی کو کیا کہا تھا قوم سمود کی اونٹنی کو؟ ناقۃ اللہ. قربانی کا جانور جو اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی جو اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا، یہ شاعر اللہ میں سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس سے بندہ اپنے دینی اعتقادات میں ترقی پاتا ہے وہ سب شاعر اللہ میں سے. ان کی تعظیم ہر مسلمان پہ لازم ہے، لیکن آپ اس کو بھی سمجھیں، وہ تعظیم بھی میرے آپ کی یا میرے آپ کے باپ دادا کی یا میرے آپ کے فرقے کی گھڑی بھی نہیں ہوگی. وہ تعظیم وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں سب کی ایک ایک کر کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک مثال دوں گا. صحیح بخاری کتاب المناسک میں حجر اسود کو چومنے سے پہلے روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں، اے پتھر میں تجھے چوم رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ رہا تو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. اب دیکھو اس کو وہ چومنے کا جو شاعر ہے اس پہ، یعنی وہ جو فضیلت ہے جو سنت ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے اس قول سے. ورنہ آپ سمجھے نہ تو پتھر سن رہا نہ عمر کوئی خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو سنوا رہے. عمر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ پتھر میں تجھے چوم رہا ہوں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو تعظیم بھی وہ. اب دیکھو ذرا بات قرآن، اب بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ تعظیم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے قرآن کو ایسے چوما یا آنکھوں سے لگایا نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اس سے آپ کو عقیدت کو مل رہی آپ کر لو، ہم منع نہیں کر رہے آپ. لیکن یاد رکھیں اس بات کو، حرمات اللہ کی، شاعر اللہ کی تعظیم بھی وہ ہے جو شریعت نے سکھائی. اب میں آپ کو ایک دوسری مثال سے بتاؤں گا، یعنی کہ یہ تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اب ایک دوسرے طریقے سے اس بات کو سمجھیں. مشرکین قربانی کے جو جانور ہوتے تھے ان پہ سواری نہیں کرتے تھے. مشرکین قربانی کے جانوروں پہ سواری نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے نہیں یہ حرام ہے. اب دیکھو یہ جو کہ یہ قربانی کا جانور، اب یہ تعظیم انہوں نے اپنے طور پر بنائی ہے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا قربانی کے جانور کو لیے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اس پہ سواری کرنا.
اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نیت کر چکا ہوں اس پہ قربانی کی. فرمایا ہاں ٹھیک ہے اس پہ سواری کر. اس نے کہا اللہ کے رسول میں قربانی کی نیت کر چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اس پہ سواری کر لے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور بھائی یہ تعظیم نہیں ہے قربانی کے جانور کی، وہ شاعر اللہ میں سے ہے، مگر یہ تعظیم نہیں ہے اس کی کہ آپ اس پہ ضرورت کے تحت سواری نہیں کر سکتے. آپ اس پہ سواری کر سکتے. کس نے سکھائی تعظیم؟ کہ دیکھو یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے سواری کرنا، یہ تعظیم کے خلاف نہیں. یہ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضرورت کے تحت میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تم سواری کا جانور پالو تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس پہ سواری چھوڑ دو. ضرورت کے تحت اس پہ سواری کی جا سکتی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، ایک شخص اس نے ہدی کی نیت سے قربانی لی، اس قربانی نے بچہ جنا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا جتنا اس بچے کو اپنی ماں سے قربانی کی مدت تک دودھ کی ضرورت ہے یہ لے گا، جو بچے اس کو تو کھا پی اللہ کا شکر ادا کر. بھائی میرے ایسا نہیں ہے کہ جو وہ دودھ بچے گا اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اس کا استعمال ہم بھی کر سکتے ضرورت کے تحت. آپ سفر میں ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی ہدی لے کے اپنی قربانی لے کے جا رہے ہو، سفر میں ہو، کھانے کی کوئی چیز آپ کو بچی نہیں ہے، آپ یہ استعمال کریں. اب دیکھو یہ تعظیم ہمیں کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے. اور انہوں نے کس سے سیکھی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات کو سمجھیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم. اب ہمارے یہاں بہت سارے بھائی بحث کر رہے ہوتے ہیں، قرآن رکھا ہے، اوپر نہیں بیٹھ سکتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، پیٹ نہیں کر سکتے، آگے نہیں ہو سکتے، پیچھے نہیں ہو سکتے، اوپر نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، 6 فٹ اوپر رکھو، 9 فٹ اوپر رکھو، 20 فٹ اوپر رکھو. شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں. قرآن کی جو حقیقی تعظیم ہے اسے تو ہم نے فراموش کر رکھا ہے. حقیقی تعظیم ہے اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسے آگے دوسروں تک پہنچانا. وہ تو ہم نے کیا نہیں ہے. اس کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اس کو خوبصورت سے جزدان میں لپیٹ کے وہ اتنی اوپر رکھ رہے ہیں کہ کبھی دل بھی کرے پڑھنے کا آپ کون اتنی اوپر چڑھے گا. چھوڑو. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن پھر دوہرا دوں میں اس بات کہ آپ کو ان چیزوں سے آپ کی عقیدت میں ترقی آتی ہے اور آپ پھر ان چیزوں کے لیے بھی قائل ہوتے ہو، پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی قائل ہوتے ہو، تو بھائی آپ یہ بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا دوسری بات فَإِنَّهَا، یہ تعظیم کرنا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی پرہیزگاری کی بات. اسی سے نقطہ سمجھیں. وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ التقویٰ ہاں ہونا. یقین کر لیں اس بات پہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بلند مرتبے پر فائز تھے. ابو عبیدہ بن جراح، علی بن ابی طالب، خالد بن ولید، حسین بن علی بن ابی طالب، جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے مجاہد کمانڈر ہیں جو جنگوں کے میدان میں صفوں کی صفیں چیر کے رکھ دیا کرتے تھے کفار کی، یقین کریں تقوی کے بہت بلند مرتبے پہ فائز تھے. لیکن ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی یوں کر کے نہیں ہونا، ایسے کوئی یوں کر کے یہ کوئی تقوی ہے. بے وجہ بھی خاموش رہنا، مسکرانے، اپنے مسلمان بھائی کی طرح مسکرا کے دیکھنا صدقے کا اجر رکھتا ہے، پھر بھی چپ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کیا؟ اور جبکہ صحابہ کرام کا وصف بیان کیا ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے، رحم دل تھے.
اشدّ علی الکفار، سخت ہے کس کے لیے؟ کفار کے۔ یہ ایکٹنگ کرنا، مصنوعی تقوی کے ڈرامے کرنا، یہ تقوی ورنہ کیا مجاہدین تقوی پہ فائز نہیں؟ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہے۔ وہ کیا ہے تقویٰ؟ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذابوں کے ڈر سے اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور کوئی چیز تقویٰ نہیں ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اللہ سے ڈر کے اس کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور دیکھو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ، اللہ کی ان شاعر کو، ان اللہ کی نشانیوں کو جو یہ عظمت کرتا ہے، یہ اس کے دلوں کے تقوی کا باعث ہے، تو دل کے تقوی کی ایسے کرے گا۔ ورنہ تو اشرف المخلوق نے کیا حال کر سکتا اپنے قربانی کے جانور کا؟ وہ حجر اسود کا یا کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں کعبۃ اللہ کا پردہ ہی کاٹ کے لے آتے ہیں۔ زیارت، اب چور بھی تو وہ خبیث چور ہے، اللہ کے گھر میں چوری کر کے آیا، بے شرم۔ اور اس کی زیارت کی حدیث کہیں ہے؟ کعبۃ اللہ کے پردے کی بھی کوئی زیارت ہوتی ہے؟ سنو، وہ تو ہر سال چینج ہوتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سے سال والا تھا، اور نئے سال والے کے تو زیادہ اجر ہوگا پھر، ہے بیکار کی بات ہے۔ سمجھے ذرا بات۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے چیزیں، اللہ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک فوائد ہیں۔ دیکھو مسند احمد کی روایت، سند میں جرا ہے اس کی، سنداً روایت ضعیف ہے، لیکن میں صرف یہ ایک آیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو وہ روایت بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانیوں کا ہمارے لیے کیا ہے معاملہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے۔ کہ اللہ کے رسول اور اون والے؟ کہا ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ بھائی میرے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس مقررہ مدت تک جب وہ اپنے ہدی کے مقام تک پہنچ جائے گی، 10 ذی الحج یوم النہار، اس وقت تک تمہارے لیے وہ، جب تک اس کو، اور سنو صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری تعلیق کے اندر روایت لے کر آئے، صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہو، وہ فرماتے ہیں ہم اس آیت کی وجہ سے اپنے قربانیوں کے جانوروں کو پالتے تھے، انہیں کھلاتے پلاتے تھے، فرما کرتے تھے، صحت مند موٹا تازہ بناتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ کا طریقہ ہے، آپ سمجھیں۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، درگاہوں کے لیے کرتے ہیں، یہ غوث پاک کا بکرا ہے۔ بھائی میرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہی دیکھ لو بات آ گئی کہ قول الزور واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچنا ہے۔ وہ اس شہادت کو قائم کرتے تھے کس کے لیے؟ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، وہ جانوروں کو پالتے تھے اللہ کے لیے، کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو تندرست و توانا بنائیں گے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس مقررہ مدت تک جب تک اس کی قربانی ہوگی، ہر بال کے بدلے اللہ میں نیکی دے گا۔ اس بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اس کا مقام وہ بیت العتیق ہے، یعنی قربانی کا ہوگی۔ ہدی کی قربانی کدھر ہے؟ حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ ہدی کہلاتا ہے، اور ہجری جو قربانی کرتا ہے وہ اضاحی کہلاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ پرویز اور اس کے وہ چیلے چپاٹے کہتے ہیں نا تو قرآن نے تو ہدی کی بات کی ہے، تو حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے تو قربانی ہے ہی نہیں۔ اور محدثین نے یہ کتاب الاضحی ایسے ہی قائم کر رکھا ہے، ہدی کا بیان مناسک کے بیان میں، اضحی الگ، کتاب الضحایا، قربانیوں کے مسائل۔ بھائی کیوں ہے یہ؟ اور جب ابھی حج فرض بھی نہیں ہوا، فصل لربک وانحر، سورہ کوثر ابتدائی صورتوں میں سے مکی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ بس آدمی سب کچھ ہو جائے، ایک مرزا کا مقلد نہ ہو اور ایک پرویزی نہ ہو، بڑی ضلالت ہے۔ آدمی ایسے ہوتے ہیں اندھے کنویں میں پڑا ہوا، بس دیواروں پہ ٹکریں مار رہا ہے، بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ذلیل ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے۔ سنیں ذرا بات،
فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بڑی پیاری آیت ہے یہ۔ پچھلے دنوں ایک مضمون ہم پڑھ رہے تھے کہ دیکھو مشرکین کے مقابلے میں موحدین، جو مشرکین جنہیں اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لانے کے لیے ان کی محنتیں دیکھو آپ۔ ایک تعزیہ بنانے والے کو ذرا غور سے دیکھو یار، میں آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک تعزیہ بنانے والے کو غور سے دیکھیں، ایک بت بنانے والے کو غور سے دیکھیں۔ او بھائی ہیں وہ بھنگ پلا کے گھوڑے کو تیار کر کے جو لا رہے ہوتے ہیں انہیں غور سے دیکھیں۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، وہ جو یاترا کر رہے ہوتے ہیں ہندو، یار آپ حیران رہ جائیں گے، یار وہ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو مقام ایسا ہے، میں اس کو بعض مرتبہ ریورس کر کے دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ مقام یار، اور اللہ کی قسم بس دل سے اللہ کا شکر نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ یاترا کے دوران وہ ایک مقام آتا ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ تقریباً مندر کے دروازے تک کی جگہ آدھا کلومیٹر ہے، یہاں سے لیٹ کے کروٹوں بدلتے بدلتے وہاں تک جاتے ہیں، گیٹ تک آدھا کلومیٹر، وہ رش کا رش، 100 آدمی پہنچے ہو، 200 پہنچے ہو، 500، 1000 پہنچے ہو، 5000 ایک ساتھ پہنچ گئے، کچھ کریں گے سب ایک ساتھ مل کے، گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ مر رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کر رہے ہیں۔ وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے محنت دیکھو ان کی آپ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ جیسے آسمان سے گر گیا۔ پڑھا نا بھی ہم نے۔ اب اس کے برعکس ایک موحد، اللہ کی توحید کا قائل، جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اپنے رب کی محبت مزید بڑھتی ہے، اور وہ اپنے رب کی شان کو، اپنے رب کی عبادات کو مزید بجا لانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں، میں ان کے مقابلے میں اپنے رب کی عبادات کو بجا لاؤں گا اور دکھاؤں گا اس کو کر کے۔ کیا مطلب کر کے دکھاؤں؟ ریاکاری والی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ اس کو اجتماعی کیفیت دلواؤں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ آج نمازیں قائم ہوتی ہیں، مشرکین کے سینوں پہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج حج ہو رہے ہوتے ہیں، مشرکین کے سینوں پہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج قربانی ہو رہی ہوتی ہے، ابے چھوڑو، عورت مارچ والے تک ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سمجھے ذرا بات، میں تو نہیں جا رہا تفصیل میں، میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ جب اللہ کی عبادات بجا لا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مرچیں لگی ہوئی ہوتی، پوری دنیا کے کفر کو مرچیں لگی ہوئی ہوتی، ہم اپنے رب کی شان کو بیان کرنے کے لیے وہ سب پھر کرتے ہیں آگے بڑھ کے، مشرکین کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کو سمجھایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ تمام کی تمام جو امتیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر قربانی اور قربانی کے مسائل فرض کیے تھے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے ہوں، اسماعیل علیہ السلام، کوئی بھی ہو، لوط علیہ السلام کی ملت والے، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ آپ دیکھو سورہ اعراف بتاتی ہے نا ہمیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان قربانی میں اختلاف ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے نسک، منسک خون بہانے کی جگہ، نسک جس کا خون بہایا جاتا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے لازم کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جو ذبح کیے جا رہے ہیں ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرے۔ اب یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے شرک ہونے کی بحث جو ہوتی ہے، وہاں پر یہ سمجھو ذرا بات کو، یہ آیتیں یہ حدیثیں تو اپلائی ہوتی ہیں ادھر، کہ وہ جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں،
نظر و نیاز کی نیت سے کہ ہم اس کے لیے قربانی کریں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ جانور کس کا؟ اللہ کا۔ قابو میں کس نے دیا؟ اللہ نے۔ قربانی کا حکم کس نے دیا تھا؟ کس کے لیے دیا تھا؟ اللہ نے اپنے لیے۔ اس کے طریقے، معاملات، ساری چیزیں بتائی تھیں۔ یار آپ دیکھیں، ہمارے لیے جو چیز حیران کر دینے کا باعث ہے نا، کہ جس پر حقیقت میں حیرانگی ہوتی ہے، وہ ہے کہ جو قربانی کے جانور کے عیوب بتائے گئے ہمیں، سینگ ٹوٹا ہوا، اندھا، کانا، بہرا، لنگڑا، ایسا جانور جس کا عیب واضح ہو، اللہ کے لیے قربان نہیں کرنا ہے۔ اندازہ تو کرو آپ یار، اتنی وضاحت سے ہمیں بات بتا دی گئی ہو، اس کے بعد آدمی غیر اللہ کے لیے قربانی کرے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک طرف مسئلہ پوچھ رہے ہوں، عقیقے کے لیے قربانی کی شرائط لاگو ہوتی نہیں ہوتی؟ کبھی بیٹھ کر اکیلے میں سوچے تھے ابے عقیقے کے لیے چھوڑو، پہلے عقیدے کے لیے ہے، عقیقہ بعد میں، پہلے عقیدہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی للہ، اللہ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ آپ اندر رکھیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے اوپر اس کے قربانی کے مسائل کو، جانوروں کو لازم کیا تھا کہ وہ قربانی کے وقت میں اللہ کا نام اس کے اوپر لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تو جو تمہارا الہ ہے وہ ایک اکیلا الہ ہے۔ جو تمہارا الہ ہے، میں نے 3-4 جگہ پہلے بھی توجہ دلائی ہے، دیکھو آج سمجھو اس بات کو۔ الہ کے معنی محدثین معبود کی کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ معبود تو خود عربی کا لفظ ہے نا۔ الہ کے معنی معبود اصلاً ہو ہی نہیں سکتے، اصلاً نہیں ہو سکتے، لغتاً نہیں ہو سکتے۔ محدثین الہ کے معنی معبود سے کرتے کس لیے ہیں؟ دیکھو یہ ایک تو دلیل یہی ہے، اللہ رب العزت نے قربانی کے احکامات بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ اس کو قربانی کو اپنے ساتھ خاص کیا، اس پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ بھائی میرے، یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ تم یہ جان لو تمہارا الہ ایک اکیلا الہ اللہ ہے۔ پتہ لگا کہ آپ نے جس کے لیے بھی قربانی کی اس کو الہ مانا ہے، کیونکہ جس کے لیے قربانی ہوتی ہے وہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ جانو، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار بنو، اس کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے شرک کی بحث۔ اب ہمارا مسئلہ یہ، وہ پہلے دن، وہ پہلی دفعہ میں ہمارے وہ آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کی پڑھ کے سنا رہے ہوتے، سامنے والے کو اپنے عقیدے کا نہیں پتا، وہ بھی جھنجھلا رہا ہے، یہ بھی سمجھانے میں جھنجھلا رہا ہے۔ اتنی لمبی نہیں ہوتی، اسے تو اس کے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے عقیدے کو مکمل جانتا ہو، اس سے پہلے اس کے عقیدے کا اقرار کرتا ہے، بھائی آپ اپنا عقیدہ تو بتاؤ کیا ہے اس بات کے پیچھے۔ تو وہ اپنا عقیدہ پورا بتائے گا، تب ہم یہ آیتیں حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے نا اس کو، کہ کیسے وہ شرک کر رہا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہ ایک اکیلا الہ اللہ ہے، اس کے لیے سرجو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی سے گردن جھکانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ میرے بھائی، یہی وہ تقویٰ ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے خالصتاً، بغیر کسی شرک اور بغیر کسی ریاکاری کے جو بھی عمل کر دیا، اس کے لیے سر کو جھکا لیا، قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، جلسہ کر لیا، اس کے لیے قربانی کر لی، اس کو اپنے بندے کی یہ عمل کی یہ طریقہ اور یہ نیت پسند ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص۔ بندہ جب خلوص نیت کے ساتھ اتنا بھی اللہ کے لیے کہہ دے نا سبحان اللہ، اللہ کو یہ پسند، اور باقی کتنا ہی کرتا رہو۔
کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی اس کی ہے ہی نہیں، کتنے ہی آپ کرتے ہیں، اور خلوص نیت کے ساتھ آپ ایک مرتبہ کہو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جن چیزوں کی جہاں جو تعداد بتائی گئی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دینی ہے، نہیں، مقصد کہنے کا یہ جو تعداد جہاں بتائی گئی ہے اسے تو اور خلوص نیت کے ساتھ ہی پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ سب سے پہلی بات ہر سننے والا وہ اس بات کو جانے جو وہ عمل کرتا ہے وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ کون سا وہ عمل ایسا کر رہا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے؟ شاعر اللہ میں سے کون کون سی چیزیں؟ شاعر اللہ کے بارے میں تفصیل پتہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ سب شان اللہ کے لیے ہوگی، وہ غیر اللہ کے لیے اس میں سے کسی بھی بات کا اثبات نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ویسے اگر کوئی ہمارے یہاں مبالغہ رائی پہ اتر آئے تو پھر میں بھی ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں شاعر اللہ کی اگر بات ہونا پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شاعر اللہ میں سے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یقین کریں۔ اگر مبالغہ رائی کی بحثیں ہو جائیں نا تو پھر مبالغہ رائی میں تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ورنہ آپ یقین کریں کہ ان کے جانے کے بعد تو آج تک نہ آسمان نے نہ زمین نے کوئی ایسا پیدا کر کے دیا۔ یقین کریں جو عقیدے کی پختگی، جو عمل کی مضبوطی اور جو خلوص اور جو اس کے لیے محنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے، ہمیں تو اس کا 1000واں حصہ بھی چھو کر نہیں گزرا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔